کریں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر ابراہیم صاحب. آپ پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او جیز. اس کے علاوہ آپ چیئرمین موبیلنک مائکرو فائننس بینک بھی ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد شاہد صاحب جو کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پاشا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن. آپ کا بھی بہت شکریہ. عامر صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی, اس کا غیر دستاویزی ہونا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک یا کتنا نقصان پہنچایا ہے اس انڈاکیومنٹڈ اکانومی نے پاکستان کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری اکانومی کا سائز کیا ہے. یہی سب سے بڑی چیز. ہم کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری پر کیپٹا انکم کیا ہے, اس کے اوپر ہم نے پالیسیز کیا بنانی ہے, تو ہم گیس کرتے ہیں کہ جی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہماری تقریباً اتنی بڑی ہوگی, $350 بلین کی, اور شاید تقریباً اتنی ہی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جو پیرلل اکانومی کہہ سکتے ہیں, بلیک اکانومی کہہ سکتے ہیں. تو آئی تھنک انڈاکیومنٹڈ ہونا, اور انڈاکیومنٹڈ کیوں ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں دکھاتے. جب آپ ٹیکسز نہیں دکھاتے آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بڑی کم ہے. اگر ہم انڈاکیومنٹڈ بھی ملا دیں اس میں, اگر وہ ڈبل ہے تو بالکل 5% کے قریب چلی جائے گی, تو وہ بہت کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو کلیکشنز ہیں اور حکومت کے پاس جو طریقے ہوتے ہیں آمدنی کریٹ کرنے کے لیے, یا تو ہمارے پاس بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں, اگر نہیں ہیں تو پھر ہر ملک جو ہے وہ اپنے ٹیکسز کے تھرو اپنی معیشت کو چلاتا ہے. اب مسئلہ یہ انڈاکیومنٹڈ کی وجوہات کیا ہیں, اور ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کیش کے اوپر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. مطلب جو ہمارے کرنسی نوٹس ہیں ان کے اوپر, اور لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے باہر رہے, کیش پیمنٹ کر کے, اور چاہے وہ ٹیکس نیٹ ہے یا اور ہے, اس چیز سے باہر ہیں. اس سے باہر ہیں. اور دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جان بوجھ کے باہر ہیں کیونکہ انہوں نے گڑبڑ کرنی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید ہم نے جو شمولیت کی آپ نے شروع میں بات کی اس کے اوپر اتنا کام نہیں کیا. آج بھی اگر دیکھیں تو 75 سے زیادہ فیصد ہمارے جو ایڈلٹس ہیں پاکستان میں, ان کے پاس کوئی فائنینشیل انسٹرومنٹ, لیگل فائنینشیل انسٹرومنٹ نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ 75 سال کے بعد بھی ہمارے 75% جو ایڈلٹس ہیں ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑے کرٹیکل چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ریٹیل پہ جاتے ہیں, پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ اسمال میڈیم مائکرو انٹرپرائزز ہوتی ہیں, کریانہ اسٹور ہے, باقی چیزیں, ادھر کتنی جگہوں کے اوپر آپ کا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے یا جیز کیشی جیسی چیزیں چلتی ہیں. تو جب تک یہ چیزیں ہوئیں گی نہیں ہم اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا گیپ. نیبر میں ہم نے دیکھا, انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑا آپ کسی وینڈر کے پاس, لوکل اگر کسی اس کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ایون کوئی ہاکر ہے, اس سے آپ نے جو بھی سامان لیا صرف بار کوڈ وہاں پہ جو ہے وہ اسکین کیا اور ساری چیزیں, تو وہ دے آر ریئلی ڈوئنگ ویل. جی, انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ترقی کی ہے, ہم بہت پیچھے نہیں ہیں, اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیز کیش کے تقریباً 3 لاکھ کے قریب مرچنٹس ہیں پورے پاکستان میں, جدھر آپ QR کوڈ اور USSD کے تھرو اپنی پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو ایون ٹوڈے ہر مہینے جو ہے تقریباً 12 ارب روپے کی جو پیمنٹس ہمارے جو صارفین ہمارے کسٹمرز ہیں جیز کیش کے, وہ ڈیجیٹلی کرتے ہیں. لیکن یہ چیز 10 گنا بڑھ سکتی ہے, اور بڑھنی چاہیے, اور تیزی سے بڑھنی چاہیے. جی شہزاد صاحب, عامر صاحب, بڑی ایک مزاحمت سی دیکھی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ لاسٹ ہم بات کرتے ہیں, اگر POS سسٹم کی بات کی جاتی ہے جو فائنانس منسٹری نے جو ہے وہ اس کو کنفرم کرنا چاہا اور انہوں نے لگانا چاہا, لیکن بڑی اس کے اوپر ایک ریزسٹنس دیکھی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ہم جو ابھی بات کی کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے, یہ چیزیں اس طریقے سے بائی فورس تو ممکن نہیں ہوں گی, اور نہ ہی ہو رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, دونوں ہمیں اپروچز کرنی چاہیے اس کو. بالکل میں یہی کہنے والا تھا, کیرٹ اور سٹک. دیکھیں, انکریجمنٹ کریں کہ آنے سے فائدہ کیا ہوئے گا, اور اگر پھر بھی نہیں آتے تو پھر تھوڑی سی سٹک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے اس لیے ہیں کہ یار شاید ان کے اس وقت بہت زیادہ بھلا ہو رہا ہے, تو وہ کسی کو اگر وہ 0 ٹیکس دے رہا ہے تو کوئی 0 سے 5% بھی نہیں دینا چاہے گا. لیکن ہمارے سلیبس بہت زیادہ ہیں, GST بہت زیادہ ہے. آپ ذرا GST کو کم کریں اور جو والیوم ہے اس کو بڑھائیں. دیکھیں, ملک بھی فائدہ مند ٹیکس ریٹ کم کر کے ٹیکس بیس پر. ایبسلیوٹلی. دیکھیں, ہم جو ہے نا, ہمیں والیوم کے اوپر جانا پڑے گا. ہر شہری کو اپنے
جس کے کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی. اپنی جو ایک سٹیزن آف پاکستان ہونے کی جو ہمیں ایک پریویلیج ہے اس کا ہمیں ایک تھوڑا سا ایک پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور وہ شہری سے پہلے تو جو ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے جب اس کا 67% ڈیپینڈنس اس کی انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہو اور 33% ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہو تو یہ ریگریسو ٹیکسیشن تو ہوگا. پھر جی ایس ٹی تو 17-18% دے گا پاکستان. جو ہم جہاں پڑے ہوئے ہیں, اب سوال ہمیشہ ریلیونٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی ریئر ویو مرر میں دیکھ کے نہیں چلا سکتے. کہاں سے ہم آ رہے ہیں ادھر سے آپ سیکھیں ضرور, لیکن ہمیں آگے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں وی ہیو ٹو آلویز یہاں سے ہم آگے کیسے جائیں گے. تو تنقید تو کی جا سکتی ہے کہ جی ان کی نااہلیت ہے, یہ ہے وہ ہے. آگے بڑھنے کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز کو کم کریں, پیلیٹیبل کریں, کہ مطلب بندہ جو ہے اس کو دیتے ہوئے تکلیف نہ ہوئے. آپ ڈیجیٹل کو انسینٹیوائز کریں. ڈیجیٹل شوڈ آلویز بی چیپر دین کیش. کیش کو انسینٹیوائز کریں. اور آپ میں حکومت نہیں ہوں, سو میں تو میں اگر آپ کی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کروں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو انٹری بیریئر ہوتا ہے اس کو کم کریں, پر ہم اس میں ویلیو ایڈڈ سروسز ایڈ کرتے ہیں. ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں جس میں ہم لوگوں کو لون دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لون کے ساتھ ہم نے انشورنس امبیڈ کی ہوئی ہے. پھر ہم کنوینئنس دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ مل جائے گی. تو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کے جو فوائد ہیں وہ تو میرا خیال ہے اس کی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, کوئکنیس آ جاتی ہے, آپ آسانی سے اپنے بجٹ جو ہے مینج کیے جا سکتے ہیں. ڈیجیٹل کیش جو اتنی آسانی سے چوری نہیں ہوتا. یس دیر آر سم فراڈ کیسز ہیئر اینڈ دیئر, لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ ساری دنیا میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں. پاکستان کوئی یونیک ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایکسیلریٹ کر سکیں. اس کے لیے کچھ حکومتی انٹرونشنز یا پالیسیز جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس میں یہی جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں بیس بڑھانے کے لیے ایک ایمبیشن رکھنی پڑے گی. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ جی یہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کتنی بزنسز ٹیکس دیتی ہیں, کتنے ریٹیلرز ٹیکس دیتے ہیں. اور یہ ایک فکس ٹیکس کرتے نہیں جی ریٹیل کے سائز کے اوپر, بزنس کے اوپر کیا ہے, یہ بالکل ریگریسو چیز ہے. یہ اپنا کام آسان کرنے میں کوئی ایسی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسی دکان ہوئے جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹ نہ ایکسیپٹ کرے اور وہ پیمنٹ جو ہے آپ اپنے ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ لنک کریں, لیکن ریٹس اتنے کم کر دیں کہ لوگ خوشی سے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوئیں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ تو ایک وہ دے دیا ہے نا انسٹرومنٹ فائلر اور نان فائلر کا, کہ جناب آپ زیادہ پے کریں اور نان فائلر اسٹیٹس انجوائے کریں. یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے ایسا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عامر ابراہیم صاحب. ایک تو پالیسی کا بننا, پھر اس کی کنسسٹنس جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بزنسز کے حوالے سے بھی بات کریں وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ مختلف اسٹیک ہولڈرز اور پھر وہ کارٹلز بنتے ہیں. یہ سب اثر انداز اس کے اوپر ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل صحیح. یہ پالیسی کی کوالٹی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی پالیسی کی کنسسٹنسی رکھتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی انویسٹر ہوئے گا, چاہے وہ فورن ہے یا لوکل ہے, اور میں ایک فورن انویسٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. پاکستان کے سب سے بڑے فورن انویسٹرز ہیں ہم لوگ, جس میں پچھلے 25-30 سالوں میں ہم نے $10 بلین سے زیادہ کی ہم نے انویسٹمنٹ کیا پاکستان میں. تو ظاہری بات ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنسسٹنسی کیا ہے, لیکن یہ صرف فورن انویسٹرز کے لیے نہیں ہے ضروری ہے. اگر آپ لوکل انویسٹر بھی کوئی ہے, کوئی بزنس لگانا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی لاز کیا ہیں, ریگولیشنز کیا ہیں. سو پالیسی کی کوالٹی سے زیادہ پالیسی کی کنسسٹنسی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور بزنسز میں انلیس کہ آپ کے کوئی ایک ون آف ایونٹس بلیک سوان ایونٹس آ جائیں جس طرح کووڈ ہو گیا, نارملی آپ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا جی یہ انفلیشن ہوئے گی تو میں اس طرح ہینڈل کروں گا, یہ مارکیٹ چینج ہوگی تو میں اس طرح ہینڈل کروں گا. ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں جدھر پالیسیز جو ہیں وہ شاید ریورس ہو جاتی ہیں. تو جن لوگوں نے شروع میں انویسٹمنٹ کی ہے ان کو اس ٹائم پیریڈ میں وہ ریٹرنز ہی نہیں نظر آتے, اور پھر نئے انویسٹرز گھبرا کے آتے نہیں ہیں. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار ہم ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں. ایف ڈی آئی لانے کے لیے, پالیسی کرنے کے لیے پروگرام کرنا تو ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی بندہ اگر باہر سے انویسٹ کرنا آ رہا ہے وہ کس سے بات کرے گا؟ وہ سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرے گا جنہوں نے آلریڈی انویسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. سو کنسسٹنسی از پیراماؤنٹ ان آل آف دا پالیسیز. تو اب کچھ چینجز آ رہی ہیں ایف ڈی آئی کے حوالے سے, کیونکہ ہم تو بجائے اس کے کہ ہم اگر دیکھیں نا, ہم اپنے ریزروز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ پرائرٹی ہماری کیا ہوتی ہے جناب؟ ایکسپورٹس, اور پھر اس کے بعد ہماری ریمیٹنسز. ایف ڈی آئی کو تو ہم بات بھی نہیں کرتے. ابھی جو ہے نا, ابھی بڑا ایک اہم کیونکہ ہم آج کل کچھ پروگرام کر رہے ہیں, ہم ایگریکلچر کو ہم نے ڈسکس کیا, ساری چیزیں پرووائڈڈ کہ وہ جو مختلف آنے والی حکومتیں ہیں وہ اگین کہ پالیسی کی کنٹینیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جو ایس آئی ایف سی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ایک آپ کو کنسسٹنسی کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ دے گی. جو ابھی چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پالیسی بن جاتی ہے, رائٹ لیفٹ نہیں ہوگا سر, کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہوگا, اور اسٹیٹ اس میں اسٹیمپ آف اپروول مل جائے گا.
ود ویریس اسٹیک ہولڈرس کہ یہ چیزیں ہماری بلیسنگ سے ہو رہی ہیں. اور میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری بہت زیادہ آبسیشن ہوتی ہے FDI کے اوپر, جو کہ اچھی بات ہے کہ ایک باہر سے لوگ انویسٹ کریں, لیکن اگین ہمیں پاکستان میں 250 یا 25 کروڑ کے قریب لوکل عوام بھی ہے, ان کو بھی انویسٹ کرنا ہے, تو ہم سارا ان کا فوکس بھول نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہماری مڈل کلاس جو یہاں ہم نے اسمال میڈیم مائکرو انٹرپرینیورز جو ہیں, جو بزنسز ہیں, ان کے لیے بھی کرنی ہے, وہ سارے کے سارے باہر سے تو نہیں ہے. تو ہماری بہت زیادہ فیسنیشن ہوتی ہے FDI کے ساتھ, لیکن ہمیں لوکل انویسٹمنٹ کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. شروع میں شہزاد صاحب نے کہا کہ جو ہماری جو بیک بون ہوئے گی نا, وہ یہ لوگ ہوئیں گے جن کو ابھی فی الحال فنڈنگ ہی نہیں مل رہی ہوتی. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آ رہا تھا. جو ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, چھوٹے جنہیں کاروبار کہہ لیں, سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے جو ہے وہ کنونشنل فائنینشیل ایکسس جو ہے ان تک رسائی نہیں ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں دیٹس دا مسنگ لنک. ہم کنزیومر کے اوپر چلے جاتے ہیں, کارپوریٹس اور گورنمنٹ ٹریجریز کے اوپر چلے جاتے ہیں. بینکنگ جو ہے یا بالکل کنزیومر بائی ناؤ پے لیٹر کے اوپر چلے گئے, یا پھر ہم بالکل چلے جاتے ہیں ہائی اینڈ کسٹمرز کے اوپر چلے جاتے ہیں. جو بیچ میں جو لیئر ہے, جس کے کسی ایبسولوٹلی کسی کی ایک دکان ہے, اس نے ایک دکان سے 2 دکانیں بنانی ہیں, اس کو ورکنگ کیپٹل چاہیے, اس کو شاید انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, وہ کہاں جائے گا؟ سو یہ جو SME بینکنگ یا کیٹیگری ہے نا, یہ بڑی نگلیکٹڈ ہے. اور ایک ملک کی جو معیشت ہے اس میں جو مڈل کلاس ہے اس کا بڑا اہم رول ہے. اس کو ہم نے انفارچونیٹلی نگلیکٹ کیا ہوا ہے. پاکستان میں بہت امیر لوگ بھی ہیں اور بہت غریب لوگ بھی ہیں, لیکن جو مڈل کلاس جس طرح ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. اور اس کی جو بیک بون ہے, ونس اگین آئی سے دس تھنگ, وہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے ان کی بزنسز کو لینڈ کرنے کی پاسبلٹیز کس طرح, ان کو آپ نے ڈیجیٹائز کس طرح کیا, ان کو آپ نے کیسے اکوپ کیا کہ وہ اسمال سے میڈیم بن سکیں یا مائکرو سے اسمال بن سکیں. یہاں ایک بہت بڑی کمی اور ایک ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے. بٹ سر اس کے لیے دونوں چیزیں, فسکل آپریشنز جو ان کو بھی بیلنس ہونا پڑے گا. آپ تو ٹھیک ہے اپنی انوویشن اور ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں, لیکن 22% اگر آپ پالیسی ریٹ لے کر چلیں گے اور کسی کو 30-35% پہ کمرشل لون مل رہا ہے, تو کون لے گا, اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو یہ جو دونوں چیزیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں, موجود ہے کیونکہ ہمارا مین پروگرام آج شمولیت کے اوپر ہے, انکلوژن کے اوپر ہے, اور پھر اس کے ساتھ فنٹیک بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. سو بیسکلی بوتھ انسروڈ اور انڈرسروڈ دونوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا اور اس میں سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک نے پچھلے کچھ سالوں پہلے اپنی ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بنائی تھی کہ کس طرح ہم نے لوگوں کو اندر لے کے آنا ہے. پچھلے 20 سالوں سے مائکرو فائنانس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کچھ اقدامات جو سینٹرل بینک نے کیے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. راست کا آپ نے بڑی دفعہ نام سنا ہوگا. یہ بیسکلی ریل ٹریکس لگانے کی اہمیت رکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے چلے جائیں. آپ کو کسی کا لمبا چوڑا بینک اکاؤنٹ نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوڈ نمبر کیا ہوتا تھا, یہ وہ ہے, آپ کے موبائل فون سے وہ اس کا چیزیں پک کر لے گا اور آپ ایک دوسرے کو آسانی سے پیمنٹس کر سکتے ہیں. اور یہ راست جو اب ریٹیل لیول پہ جا رہا ہے. ساتھ ساتھ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 5 بینکس کو اور 5 پارٹیز کو DRB یا ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ لائسنسز بھی ایشو کیے. سو یہ سارے ایسے آئی تھنک انیشیٹوز ہیں جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنے آپ کو باقی دنیا کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے. ساتھ ساتھ جو چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, ان کا بڑا فوکس ہے بینکنگ آن ایکوالٹی کے اوپر. پاکستان میں انفارچونیٹلی جسٹ لائک مینی ادر ایریاز بینکنگ میں بھی خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑی کم ہے. ان کا ڈیڈیکیٹڈ فوکس اس کے اوپر بھی ہے کہ یو میک شیور کہ جی خواتین جو ہیں ان کو بھی وہی فائنینشیل انسٹرومنٹس ملیں جو باقی عوام کو مل رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں, 4-5 چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو آئی تھنک پالیسی جیز جو ہے وہ جو ہماری فیمیل انٹرپرینرز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ذرا زیادہ ایکٹیو ہے اس میں. جی اچھا, دیکھیں ہماری جس کو میں کہتا ہوں سول آف آور آرگنائزیشن, ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہر بزنس پیسہ کمانے کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن بیانڈ دیٹ یا اس سے پہلے جو ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ٹو امپروو دا لائفز اینڈ لائیولیہڈز آف ویمن تھرو ٹیکنالوجی ہو. سو یہ ہمارا بڑا ڈیڈیکیٹڈ فوکس ہے. جو بھی ہم چیز کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون کسی کے ہاتھ میں پہنچانا ہے, یا ہمارا جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے, یا ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام کرنا ہے, تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو خواتین کے لیے ہم اپنے ایفرٹس کو اوور انڈیکس کریں. کیونکہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ اپنی خواتین کو ساتھ ساتھ لے کے آگے نہیں چلے گا, اور جب تک خواتین ملک کو آگے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے. تو ہمارا ایک بڑا ڈیڈیکیٹڈ فوکس اس کے اوپر ہے. اور جس طرح بات شروع ہوئی تھی سینٹرل بینک کی, تو ان کی بھی بڑی پالیسی ہے اور ڈائریکشنز بھی ہیں ان کی کہ اتنے نمبر آف بوررز, اتنے نمبر آف کسٹمرز جو ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے بس دیز ڈیٹس.
سو اس کے اوپر ہمارا ڈیڈیکیٹڈ فوکس رہا ہے جیز کیش کی طرف سے، موبی لنک بینک، کیونکہ اب میں دو ہیڈس کی بات کر رہا ہوں، ایک ہماری ٹیلی کام کمپنی ہے اور ساتھ ہم فائنینشیل سروسز میں ہیں بینک کے تھرو اور پیمنٹس کے تھرو. سو ان سارے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم اوور انڈیکس کرتے ہیں کہ خواتین کی شمولیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. جناب اب ظاہر ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور سینٹرل بینک وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پالیسی میکنگ سب کچھ، لیکن وہ فسکل آپریشن، فسکل سائڈ جو ہے، آئی مین ٹو سے جو آنے والی حکومتیں ہیں ان کو انہی گائیڈ لائنز کے اوپر کام کرنا چاہیے، رادر وہ آپ کے ایس آئی ایف سی کے تھرو ہوں یا پھر سینٹرل بینک جن چیزوں کو لے کر چل رہا ہے انہی کو. جی دیکھیں، اور میں بار بار یوں کوٹ کرتا ہوں کہ جب آپ فائلر اور نان فائلر کے ڈسکریمنیشن کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بہت بڑا نقصان اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ معیشت کو ہمارا یہ نان فائلر والے معاملے سے فائنینشیل انکلوژن نہیں ہو پاتی. جی دیکھیں ساری چیزیں دیکھیں، ڈاکیومنٹیشن سے بات شروع ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں حکومت اور پالیسی میکنگ ایک فیوریبل رول ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سو جنرلی انکیوبیشن اور انٹرپرینیورشپ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کم سے کم ریگولیٹ ہوئی جائیں. کم سے کم ریگولیٹ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی فری مارکیٹ آپ کو اجازت دیتی ہے انوویشن اس طرح زیادہ ہوئے گی. فائنینشیل سروسز دیٹ لیول جہاں پہ چیزیں ایزیلی ہو جائیں. ہاں، اور فائنینشیل سروسز نیچر آف بزنس ایسی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑ جائے گا. لیکن ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے اور جو خوف ہے لوگوں کا وہ نکالنا ہے. اچھا، وہ خوف اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں اچھا جائز کیش کروں گا تو شاید میرے پیسے شاید چوری ہو جائیں، تو ہم اس طرح کانفیڈنس کس طرح بلڈ کریں، ایجوکیشن کس طرح بلڈ کریں، چیکس اینڈ بیلنسز کس طرح بلڈ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سر ایک سب سے بڑا خوف یہ بھی تھا کہ وہ آپ کی گیلری، موبائل گیلری تک جو ایکسس، وہ ابھی ایس سی سی پی نے جا کے چیزیں بہتر کی ہے لون ایپس والی. جی جی بالکل. سو دیکھیں، جو بھی ایپ آتی ہے وہ آپ کی کچھ انفارمیشن اسمارٹ فون سے لے کے جا سکتی ہے. یہ کیٹ اینڈ ماؤس ٹائپ کی جو چیز ہے یہ چلتی رہے گی، تو جدھر بھی ایسے کوئی خطرات نظر آئیں گے بہتر پالیسیز آئیں گی. لیکن جنرلی اگر ہم فائنینشیل انکلوژن کے بارے میں بات کریں تو ہمیں کچھ پالیسی انٹرونشنز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انٹرپرینیورشپ کو، خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کو مزید ایک پش دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریلیونٹ کریٹو پروڈکٹس پاکستان کے حساب سے بنا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو مرچنٹس ہیں، مرچنٹس کی آن بورڈنگ سب سے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر میں نے کسی نے موبائل والیٹ خرید بھی لیا، موبائل والیٹ بنا بھی لیا، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کیا کریں گے؟ اگر آپ نے صرف بجلی کا بل دیا وہ تو آپ مہینے میں ایک دفعہ استعمال کریں گے. پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے ہر روز کرنی ہوتی ہے. آپ نے دکان پہ گئے، آپ نے اسکول کی فی جمع کرائی، آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہر دوسرے دن. سو یہ جو ایک پیمنٹ ہیبٹ ہے، جب تک ہماری ڈپینڈنسی کیش سے مائگریٹ نہیں کرے گی، کوئی بھی ڈیجیٹل کیش کی طرف، اس میں چاہے وہ جائز کیش ہوئے یا کوئی ڈیجیٹل بینک ہوئے یا ایزی پیسہ ہوئے، دیکھیں ہمارا اس وقت جو میجر مقصد ہونا چاہیے وہ ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہونا چاہیے. وہ یہ کمپٹیشن اس وقت ہم بالکل ہی ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کمپٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ اگر کمپٹیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور زیادہ فیسلٹیٹ. ہمارا کمپٹیشن اس وقت دیکھیں جی وہ ہونا چاہیے 80% لوگوں کے ساتھ جن کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپرچونٹی ہے، بجائے یہ کہ میں بہت بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، شاہد صاحب، آپ دونوں پروگرام میں شریک ہوئے. اور ناظرین بات ساری یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر سکیں، دستاویزی صورت میں ڈھال سکیں، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے تو پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا، ملک آگے چلے گا. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.